السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور کام کی چیز سیکھنے والے ہیں۔ سوچے کیسا ہو کہ عدالت کے چکر لگائے بغیر صرف اپنے فون یا کمپیوٹر سے گھر بیٹھے ہی کیس کی ساری تفصیلات مل جائیں؟ جی ہاں، آج ہم یہی طریقہ سیکھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی میں سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بھئی اگلی تاریخ کیا ہے، کیس ابھی کس سٹیج پر ہے، اور یہ چھوٹی سی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اکثر وقت اور پیسہ دونوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی آسان حل نکال دیا ہے۔ پنجاب کی عدالتوں کا جو آن لائن پورٹل ہے نا، وہ ایک ایسی سہولت ہے جس سے کوئی بھی اپنے کیس کی معلومات تک سیدھا پہنچ سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سارا کمال صحیح جگہ سے شروع کرنے کا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ ہم اس سرکاری ویب سائٹ تک پہنچیں جہاں یہ ساری معلومات رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے، صرف چند کلکس کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو گوگل کھول لیں۔ وہاں سرچ بار میں صرف 3 حرف ٹائپ کرنے ہیں، LHC یعنی LHC۔ جو سب سے پہلا لنک آئے گا نا، وہی لاہور ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کا ہوگا۔ بس اس پر کلک کر دیں۔ اب جیسے ہی ویب سائٹ کھلے گی، تھوڑا سے نیچے آئیں۔ وہاں آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹس کا ایک سیکشن نظر آئے گا۔ وہاں سے اپنا ضلع منتخب کریں، مثال کے طور پر لاہور۔ اس کے بعد ایک نیا صفحہ کھلے گا اور وہاں کیس مینجمنٹ سسٹم پر کلک کر دینا ہے۔ لیجئے، آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اصل سرچ پیج پر آگے ہیں۔ یہاں اپنے کیس کو ڈھونڈنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں، دونوں ہی بہت کام کے ہیں، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کیا معلومات موجود ہیں۔ دیکھیں، یہاں سسٹم آپ کو 2 آپشن دیتا ہے۔ اگر تو کیس نمبر پتہ ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے، تلاش بہت تیز اور بالکل ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر کیس نمبر یاد نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، آپ کیس میں شامل کسی بھی فریق کے نام سے بھی اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل دینی پڑ سکتی ہے، لیکن کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر نام سے کیس ڈھونڈنا ہے تو بس 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو پارٹی کا نام، یعنی جس نے کیس کیا ہے یا جس پہ کیس ہوا ہے، اور دوسرا اس عدالت کا نام جہاں کیس چل رہا ہے۔ یہ 2 معلومات آپ کو سیدھا صحیح کیس تک لے جائیں گی۔ چلیں، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس میں لکھی ہوئی باتوں کا آخر مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ یہاں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ فریقین کون ہیں، جج صاحب کا نام کیا ہے، کیس کی سٹیج کیا ہے، اور سب سے اہم چیز، کیس کی اگلی تاریخ کیا ہے۔ جیسے اس مثال میں کیس دلائل یعنی آرگیومنٹس کے مرحلے میں ہے، اور اگلی تاریخ ہے 30 اکتوبر 2020۔ اب یہ کیس کی سٹیج کیا بلا ہے؟ دیکھیں، یہ سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ قانونی کارروائی ابھی پہنچی کہاں ہے۔ کیا ابھی صرف نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، یا گواہیاں ہو رہی ہیں، یا پھر کیس فائنل سٹیج پر ہے جہاں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک طرح کی کیس کے لیے نہیں ہے، یہ سسٹم ہر طرح کے کیسز کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے یہ دوسری مثال دیکھیں، یہاں حنیفہ بی بی کے کیس کی سٹیج نوٹس ہے اور تاریخ بھی مختلف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسٹم ہر کیس کی صحیح اور اپ ڈیٹڈ معلومات دکھاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب معلومات کا کنٹرول واپس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب کسی سے اگلی تاریخ پوچھنے یا وکیل صاحب کے فون کا انتظار کرنے کی ضرورت بہت کم ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ آنے جانے کا وقت اور کرایہ بچتا ہے، معلومات سیدھی اور سرکاری ملتی ہے، کسی سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے بڑھ کر جب پہلے سے سب کچھ پتا ہو تو اگلی پیشی کے لیے تیاری بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے عدالتی معلومات کو ہر کسی کی پہنچ میں دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے آپ باخبر رہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، جب معلومات اتنی آسانی سے سب کو ملنے لگیں تو اس سے ایک عام انسان اور عدالتی نظام کے رشتے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔